بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ ہے آپ کی اردو کی چھٹی جماعت کے لیے آپ کی کتاب۔ اور آئیے دیکھتے ہیں آج ہم اس میں کون سے نئے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے بارے میں۔ آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے بی اماں۔ بی اماں کا سبق جو ہے تحریک پاکستان کی خواتین کا جو کردار ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو بنانے میں، اس کے بارے میں ہے۔ اس سبق کا آغاز کچھ اس طرح ہے: ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کو گلا گھونٹ سکوں، اور تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی جو انہوں نے اپنے جواں سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا، اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ خاتون تھیں بی اماں جو مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھیں۔ اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ اپنی پوری قوم کی بی اماں بن گئی، اور آج تک انہیں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بی اماں کا اصلی نام بانو تھا۔ وہ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1876 کی جنگ میں کی آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھی۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بی اماں کے خاندان کے مردوں کی کہانی ہے جو ان کے اوپر گزری کہ جب آزادی کی جنگ چھڑی تو کس طرح وہ صرف 5 سال کی تھیں، اور آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو کم سے کم گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا، جبکہ آپ کے خاندان کے ہی سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ اس وقت ان کے خاندان کے تمام مرد حضرات بھی آزادی کی جنگ کے لیے کوشاں تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا، جو کہ یہ بھی ایک دردناک کہانی ہے، اور کس طرح ان کے گھر والوں نے یہ سب برداشت کیا ہوگا۔ یہ تھے وہ ابتدائی حالات زندگی بی اماں کا۔ اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے ان کو بوا کہا، پوتے اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ تمام قوم کے لیے بی اماں کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے تھے۔ آپ کے والد جب ان کے سگے ماموں کو پھانسی ہو گئی تھی، پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، تو ان کے والد صاحب بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ رامپور میں قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد، ایک مقتدر افسر عبدالعالی خان سے ہوئی۔ جی ہاں، یہ عبدالعالی خان نام تھا بی اماں کے شوہر کا۔ ان سے ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے رامپور میں چیچک کی وبا پھیل گئی۔ ان دنوں بہت ہوتا تھا کہ چیچک کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس سے بہت سی اموات واقع ہو جاتی تھیں، تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے، اور اگست 1880 میں چل بسے۔ یعنی کہ جب یہ وبا پورے اس میں ہندوستان میں پھیلی، رامپور میں پھیل گئی، تو اس وبا کی زد میں ان کے شوہر بھی آ گئے بی اماں کے، اور اس وبا کی زد میں آ کر بہت شدید علیل ہو گئے، اور اسی اثناء میں اگست 1880 میں وہ چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ یعنی کہ 28 برس کی عمر کتنی کم عمر ہوتی ہے ایک عورت کے لیے، اور وہ بیوہ ہو گئیں، اور ان کے 5 بچے، جس میں ایک بیٹی اور 5 بیٹے، یعنی کہ 6 بچے ان کے۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی۔
اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، یعنی کہ آپ چاہتی تھیں میرے بچے اچھی تعلیم اور تربیت حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں اور ملک اور قوم کی لیے کچھ نہ کچھ اچھا کام کریں۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا، اور اس وقت جب آپ کے میاں کا انتقال ہوا، آپ کے شوہر چل بسے ہوئے چیچک کی وبا کی زد میں آ کر، تو اس وقت جو ان کا آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد علی تھے وہ صرف 2 سال کے تھے۔ بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کے سب سے بڑا خواب تھا، یعنی کہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی، وہ تمام بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتی تھیں اور آپ کا سب سے بڑا یہ خواب تھا۔ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب بھی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا، تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، یعنی کہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال اور آپ کی مالی سرپرستی آپ کے دیور کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے بیٹے کی تعلیم کا خرچہ وہ اٹھا رہے تھے ذوالفقار کی، اور جب بھی اماں نے چاہا کہ ان کا چھوٹا بیٹا شوکت علی بھی انگریزی اسکول میں پڑھے اور اچھی تعلیم اور تربیت حاصل کرے، تو ان کے دیور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان میں ایک ہی ملحد کافی ہے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے انگریزی تعلیم حاصل کریں یا پڑھ لکھ کر قابل انسان بنے۔ بھی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا، یعنی کہ وہ بہت ناراض ہوئیں، انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ دوسرے ہی دن اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ کر آئیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا، یعنی کہ بھی اماں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اپنے بچوں کی تعلیم میں، بلکہ جو بھی ان کے پاس نقدی تھی، زیور تھا، وہ سب بیچ کر اپنے بیٹے شوکت علی کو تعلیم کا بندوبست کیا، ان کا داخلہ کروایا اسکول میں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ بھی اماں کے 2 بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ ہم سب نے بہت پڑھا علی برادران کے نام سے، اور آپ بھی اب دیکھیں گے آگے چلیں گے، جیسے جیسے آپ آگے کلاسز بڑھتی جائیں گی آپ کی، آپ بھی پڑھیں گے اور جانیں گے علی برادران کے بارے میں۔ اس وقت آپ 80 سال کی بوڑھی خاتون ہو چکی تھی، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا، یعنی کہ آپ کی ہمت نہیں ٹوٹی تھی۔ آپ 80 سال کی خاتون ہونے کے باوجود بھی جوان حوصلے کی مالک تھیں۔ آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی، یعنی کہ آپ ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، بلکہ آپ نے اپنے بیٹوں کی نمائندگی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مثلاً آپ نے 1913 میں کولکتہ میں منعقد آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ آپ ایسے بڑے بڑے اجلاس میں شرکت کرتی تھیں اور تمام اجلاس برقع پہن کر آپ اس میں شرکت کرتی تھیں، اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے، یعنی کہ ان بیٹوں کو جیل ہوئی ہوئی تھی، لیکن آپ اپنے بیٹوں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ یوں تو آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا، یعنی کہ اس وقت بہت مروب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عورت باہر نکل کر جلسے سے خطاب کرے اور یوں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے۔ چونکہ آپ 80 سال کی خاتون تھیں، بوڑھی خاتون تھی، اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی نمائندگی کر رہی تھیں، تو اس پر سب لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے، آپ کا عزم دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، اور آپ پہلی مسلم خاتون تھی جو اس طرح دلیرانہ انداز میں جلسے سے خطاب کرتی تھیں۔ اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، تو بھی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں اتار سکتی تھیں، یعنی کہ جب جن کے جوان سال بیٹے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں، وہ خاتون کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی تھی، کیونکہ آپ بہت زیادہ بیمار تھیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا، یعنی کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی صحت کی فکر نہیں کی، بلکہ آپ کو تحریک پاکستان کی فکر تھی، اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا، پوری تحریک کے لیے، کہ میں نے اس کے لیے قدم انہوں نے پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے، اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو بھی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا، جس کے الفاظ میں نے اس سبق کے شروع میں ادا کیے تھے کہ اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی، یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ الفاظ ادا کرے، یعنی کہ اپنے خط میں لکھے کہ اگر ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ میں تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریزوں سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔
اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون کے نام سے تحریر کری، جس کے بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ اس کے بول کچھ یوں تھے: بولیں اماں محمد علی کی، بولیں اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کر پھانسی پہ چڑھنا، کلمہ پڑھ کر پھانسی پہ چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ جی ہاں، یہ اس نظم کے بول تھے جو بہت مشہور ہوئے، اور اس نظم کا نام صدائے خاتون تھا، جو بی اماں کے اوپر لکھی گئی۔ ستمبر 1921 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں ہوئی۔ نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بمشقت سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسے عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا: آج جلسے میں برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں، کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے، جسے برٹش حکومت نے اتار پھینکا تھا، یعنی کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا دیکھیں۔ 11 مارچ 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی جوہر کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، مگر اس عمر میں بھی وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق کی حقیقی سے حضور پہنچ گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا حوصلہ اور عزم پایا، جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ یعنی کہ اس پورے سبق سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی باہمت خاتون تھیں اور کس طرح عزم اور حوصلے سے انہوں نے تمام جو حالات زندگی ہیں اس کا سامنا کیا، اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ رہیں اور نہ کبھی گھبرائیں نہ جھجکیں، اور تحریک پاکستان کے لیے نہ اپنی عمر کی پرواہ کری، نہ اپنی صحت کی پرواہ کری، نہ اپنی اولاد کی، بلکہ اپنی پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کرا۔ وہ ایک باہمت خاتون تھیں، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے ہمیشہ یہی سبق دیا کہ کبھی بھی بیٹا ہارنا، ہمت نہیں ہارنا ہے، اور ہمیشہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جوہر جیسے بیٹے انہوں نے پیدا کیا اور ان کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ بیٹا یہ حالات زندگی تھے بی اماں کے، جو میں نے آپ کو بتائے اور سنائے۔ اس میں یہ پوری کہانی تھی جو بہت اچھی، پڑھنے میں مجھے بھی بہت اچھا لگا، آپ کو سنانے بھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔